کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کا حکم اس پر چلنا چاہیے. سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ کہ کوئی اللہ کا مد مقابل بن کر کھڑا ہو جائے. I am the sovereign. Whatever I say, the word that I utter is the law. بادشاہ کا کیا تھا؟ اس کا فرمایا ہوا قانون ہے، جو اس کی زبان سے نکل جائے وہ قانون ہے، اٹل ہے. وہ اللہ کے مد مقابل خدائی کا دعوے دار بن کر کھڑا ہوا، چاہے فرعون تھا چاہے نمرود تھا. لیکن آج پوری نوع انسانی مدعی ہو گئی ہے. We are sovereign. اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ سب سے بڑا منکر ہے، سب سے بڑا فساد، سب سے بڑی بغاوت. اتنے وسیع پیمانے پر کبھی بھی دنیا کی پوری تاریخ میں بغاوت نہیں ہوئی ہے. یہ قرآن مجید میں مشرکین کا قول تو یہ ہے کہ ان سے پوچھئے یہ دنیا کس نے بنائی؟ فوراً کہیں گے اللہ نے بنائی. آج کے جو گمراہ شدہ ہیں، آج کے جو مشرک ہیں، جنہوں نے ماننے کو اپنا جو ہے وہ معبود بنا لیا ہے، وہ تو یہ بھی ماننے کو تیار نہیں. وہ تو یہ تو مانتے تھے نا بارش کون برساتا؟ اللہ. کس کے ہاتھ میں ہے کل زمین و آسمان کا پورا نظام؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ سیقولون للہ. جواب دیتے تھے اللہ. ان کا تلبیہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک. اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جو کچھ اس کے پاس اختیار ہے اس کا بھی مالک تو ہی ہے اور اس شریک کا مالک بھی تو ہی ہے. یعنی ہمارے جو شریک ہے لات عزا منات ہبل، یہ سب بھی تیری ملکیت ہے، تیرے بندے ہیں، اور ان کے پاس جو اختیار ہے وہ بھی تیرا دیا ہوا ہے. لہذا توحید رہ گئی، کہاں شرک کہاں گیا؟ اٹ ایویپوریٹڈ. بس درمیان میں واسطے ہیں جو کچھ انہوں نے مان لیے. یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے نائبین سلطنت ہے. آخر ان کا بھی کچھ اختیار ہوتا ہے، کچھ اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں منہ چڑھے بادشاہوں کے کہ ان کی بات کو بادشاہ ٹال نہیں سکتا، ایسے ہی یہ بھی محبوب ہے. یہ تصور تھا، خدا کا تو انکار نہیں تھا. خدائے گاں، تمام خداؤں سے بڑا خدا ایک، وہ تو ایک ہی ہوتا تھا. کیپٹل جی سے لکھا جانے والا گاڈ تو ایک ہی تھا. The omnipotent, the omniscient, the omnipresent God with capital G. He was all alone. چھوٹے جی سے لکھے جانے والے تھے gods and goddesses. وَلْتَكُنْ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اب دیکھیے یہ جس مقام پر مسلمان فائز کر دیے گئے یا امت محمد فائز کر دی گئی، اب سب سے زیادہ بٹر کنفنٹریشن کس کی طرف سے ہوگی؟ ظاہر بات ہے جن کو معزول کر کے آپ کا نصب کیا گیا ہے، سب سے بڑی دشمنی تو انہی کے دل میں ہوگی. ان کا تکبر تھا کہ جو مانے ہو گیا، ورنہ یہ کہ وہ بھی اگر ایمان لے آتے حضور پر تو وہ بھی اس جو بھی اس وقت اعزاز ہو رہا تھا امت محمد کو حاصل، اس کے اندر وہ بھی شریک ہو جاتے. تکبر آڑے آیا، مانے کیسے؟ یہ تو جاہل قوم کا فرد، امی قوم سے. نبوت اور رسالت جو ہے وہ تو ہمارے گھر کی شے تھی، یہ کہاں سے دخل اندازی ہو گئی؟ اس تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. اور ظاہر بات ہے کہ اب تاریخ کا بہاؤ تو روک نہیں سکتے. فی الواقع تو اب یہ امت بن گئی، امت نے ٹیک اوور کر لیا، چارج جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. لہذا اب اس تکبر نے حسد کی شکل اختیار کر لی. یہ دو الفاظ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے. یہود کے طرز عمل میں، سابقہ امت مسلمہ کے طرز عمل میں، اس نئی امت مسلمہ کے نسب ہو جانے کے بعد دو کیفیات پیدا ہوئی. نمبر ایک تکبر جو آڑے آیا اس دین کو قبول کرنے میں، محمد کی رسالت کا اقرار کرنے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو محرومی ہوئی اس کی بنا پر حسد. یہ حسد آپ کہتے ہیں اس کے لیے لفظ آگ آتا ہے، حسد کی آگ میں جلتا ہے انسان. یہ پورا رکوع تقریباً اب جو ہے وہ انہی دو کیفیات کے بیان پر ہے کہ سابقہ امت کے اندر اب یہ دو کیفیات ہوں گی. ہے مسلمانوں، اب تمہیں سب سے پہلے ان سے خبردار رہنا چاہیے. ان کی ریشہ دوانیاں یہ اندر ہی اندر جو ہے سازشیں کریں گے.
اور اس میں یہ بات ہم پہلے نوٹ کر آئے ہیں کہ اختلاف علیحدہ شے ہے اور افتراق علیحدہ شے ہے. اختلاف تو ہو جائے گا، قرآن کی آیت کی تعویل میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، حدیث کے مفہوم میں مدلول میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. یہ اختلاف ہے جو امام ابو حنیفہ میں اور امام شافعی میں، امام مالک میں ہوا ہے. یہ اختلافات اپنی جگہ ہیں، جینوئن ہے. افتراق یہ ہوتا ہے کہ تم من دیگرم تو دیگری. اب اس کو اتنا زور دے دینا ان اختلافات کے اوپر کہ اس کی وجہ سے مستقل فرقوں میں تقسیم ہو جائے.